احسن خان پاکستان کے بڑے فیمس ایکٹر ہیں، ٹی وی پروگرام میں آتے ہیں اور وہاں پر بتا رہے ہوتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کہ آپ ابھی نیٹ فلکس پر جائیں اور یہ 5 فلمیں دیکھیں۔ ایک شخص اس کا اہل ہی نہیں ہے اور آپ اس کو وہ کام دے رہے ہیں جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ اس مقدس مہینے کو پلیز پامال نہ کرے، اس کی سینکٹیٹی کو۔ جو آپ کا افطاری سے پہلے کا ٹائم ہے اس کو ہلے گلے سے مت میچ کریں۔ وہ ٹائم ہے قبولیت کا۔ آپ کس رخ کے اندر لے کے جا رہے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سی خواتین جو ہیں بدقسمتی سے میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ آتے جیسے جو وقت ہے قرب قیامت آ رہا ہے نا، وہ ہم دین سے بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں تک میں نے فیل کیا نوٹ کیا ہے، رمضان المبارک کا جو مہینہ پہلے اس میں ہر شخص جو ہے وہ کسی کی غیبت کرنے سے ڈرتا تھا، کسی کے بارے میں برا سوچنے ڈرتا تھا، کسی کی کوئی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈرتا تھا۔ خیر وہ اب چیزیں آہستہ آہستہ جو لوگوں کے نہ جانے کیوں ایسے دل جو ہیں وہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، یا ہم دین سے بہت دوری ہے، تو اب بڑی خواتین جو ہیں یا مرد حضرات جو ہیں وہ سارا دن اپنا ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سپینڈ کرتی ہیں۔ خواتین خاص طور پر جو پاکستانی ڈرامے اور جو انڈین ڈرامے ہیں وہ دیکھتی ہیں، جو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتی چلے جی اب ہم افطاری کے لیے تیاری کر لیں، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ یہ پیغام تو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ اس کے اوپر اثر لے لیں اس بات کا اثر تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا نے تھوڑا سا ان کے اخلاقیات کو تھوڑا ریز کیا ہے۔ جتنا یہ ڈسیمینیٹ کرتا ہے گھروں میں اور ہر چیز میں، جیسے میرے پوڈ کاسٹ بہت خواتین سنتی ہیں اور اس کا اثر بھی لیتی ہیں، تو اس لیے کچھ بہتری آ رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس طرح لیکن جو لت پڑ گئی ہے نا وہ ہے سوشل میڈیا کی اسکرولنگ جو ہے یہ بڑی، آپ نے اگر دیکھنا ہی ہے تو اس کا ایک ٹائم فکس کریں اور دیکھیں کہ اس گھڑی کا سوئی جب ادھر آ جائے گی تو میں نے ہر صورت اس کو چھوڑ دینا ہے، اور سلیکٹیو رہیں، ہر ایک کو کھول کے مت دیکھیں۔ بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے ہر ایک چیز، میں خود اتنی بزی ہونے کے باوجود اس کو اگر پکڑ لوں ہاتھ میں تو 1 گھنٹہ تو ایسے غائب ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ واٹ ہیپنڈ۔ تو اس لیے اس جو یہ لعنت ہے، لعنت تو نہیں کہیں گے کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ بھی اسی سے ہی دیکھے جاتے ہیں، لیکن سلیکٹیو ہوں، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قابو کرنا سیکھیں کہ جی یہ میں نے اتنا ہی ٹائم اس کو دینا ہے، اور میں نے وہ سلیکٹ کریں کہ میں نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ اگر وہ ٹائم آپ نے لگایا اس کے بعد وہ ایپس جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ کے تو اپنی عبادات میں لگ جائیں، اپنے زبان کو تر کریں، ذاکر بنیں، ذاکرہ بنیں، ذکر کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اپنی زبان کے اوپر رکھیں ہر وقت۔ تو اور کچھ یاد نہیں آ رہا تو کچھ نہ کچھ، اللہ کے نام تو ہر ایک کو آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا ذکر درود پاک پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، اور بہت سے آپ اس میں دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو آج کل اتنا کچھ آ رہا ہے کہ آپ کو اور کچھ نہیں یاد تو یہی پڑھنا شروع کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنا ٹائم جو ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ کئی دفعہ میں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہوں۔ بزی تو میں ہوں، اس میں تو میرا روٹین جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہی ہے، لیکن جو مجھے فری ٹائم ملتا ہے اس میں مجھے اپنے آپ کو ابھی بھی اس اسٹیج پہ، اس ایج پہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود مجھے بھی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پر ایک اور جو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ ٹرینڈ کچھ یوں ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے جو ٹی وی پروگرامز ہیں ان کو جناب ہوسٹ وہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں کہ جنہیں میں اس سے پہلے یقین کرے کہ ایسے لباس میں دیکھتا ہوں کہ جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ان کے میں ڈانسز دیکھتا ہوں، ان کی میں پارٹیز دیکھتا ہوں، ان کی میں ایسی تصاویر اور ان کی ڈریسنگ کے ایسے انہوں نے جو کپڑے زیب تن کیے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پہ بتانا میرا میں اسے بتانا نہیں چاہتا، اس طرح کی ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہی ہمیں دین کی اخلاقیات بتا رہی ہوتی ہیں، وہی ہمیں دین کے متعلق بتا رہی ہوتی ہیں، وہی کہتی ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، کون سا غزوہ ہوا، کیا ہوا۔ تو کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ہماری ہوسٹ کر رہی ہیں آج کل پروگرام رمضان المبارک کے مہینے میں، تو ان کو کم از کم ان کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو جتنے بھی چینلز ہیں نا، ان کو تھوڑا سا ان کے جو مالکان ہیں یا جو ان کے CEO ہیں، ان کو ایک میٹنگ کرنی چاہیے، اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے، دیکھیں وہ آڈینس گین کرنا چاہتے ہیں نا، بالکل، تو یہ تو ریپیل ہو رہے ہیں لوگ ان سے۔ یہ اس پہ غور کریں کہ جس کا جو کام ہے آپ اس سے وہی لیں،
پھر ان کے پاس چوائسیز کیا رہ جاتی ہیں؟ مفتی حضرات جن کو دیکھ دیکھ کے لوگ ذرا تنگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا اوور دا ڈیکیڈز کوئی امپیکٹ معاشرے پہ نہیں ہوا انفارچونیٹلی. آپ دیکھیں ہمارے مفتی حضرات نے ہماری نئی جنریشن کو کسی صحیح رخ پہ نہیں ڈالا. بالکل وہی ایکسٹرا میرٹل اتنا زیادہ لیو ان آ گیا ہے، یعنی ہم لیو ان ہو رہے ہیں، ہم شادی سے پہلے وی وانٹ ٹو. تو یہ میرے لیے تو یہ ایک بوم کی طرح تھا کہ کیا ہمارے معاشرے میں یہ شروع ہو گیا. تو یہ کوئی اس کو جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مفتی حضرات ہیں جو دین کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو تو ایک ایمرجنسی کی طرح ایک بیل بجنی چاہیے کہ اس کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے کہ یہ اخلاقیات کدھر کو جا رہی ہیں، جو کہ وہ اپنی ذمہ داری میرے حساب میں وہ پوری نہیں کر رہے. تو پھر اگر وہ پوری نہیں کر رہے تو ہمارے جتنے مدارس ہیں ان میں پڑھی لکھی خواتین اچھے گھرانوں سے جن کو دین کی پوری سمجھ ہے ایڈورٹائز کریں، ان کو انوائٹ کریں، چہرے تبدیل کریں. جو اس پہ ہولڈ رکھتی ہیں، جن کے پاس ڈگریز ہیں، وہ بے شمار ہیں ہمارے ملک میں. اتنی دیندار نیک خواتین ہیں جو اورلی بھی بہت ہولڈ رکھتی ہیں اپنے اسپیچ کے اوپر. ان کو انوائٹ کریں، ایڈورٹیزمنٹ ڈالیں کہ جی کون والنٹیرلی آ کے یہ اسٹیج سنبھال سکتی ہیں. ان کا آڈٹ کریں، ان کو دیکھیں، ان کو نئے چہروں کو لائیں. یہ کیسا آپ نے کیا ہے کہ ایک شخص اس کا اہل ہی نہیں ہے اور آپ اس کو وہ کام دے رہے ہیں جس کا وہ اہل نہیں ہے. ہاؤ کین. دیکھیں نا، وہ جتنی بھی، میں کسی کے کریکٹر پہ بات نہیں کرتی، وہ میرے لیے بہت زیادہ عزت کے قابل ہیں جو اپنا رول ادا کر رہی ہیں، یا ان کا اپنا پرسنل میٹر ان کے اور ان کے اللہ کے درمیان. بالکل بالکل. لیکن آپ ایک خاتون سے وہ کام نہیں لے سکتے جس کے لیے کہ وہ تیار ہی نہیں ہے، جس کے لیے وہ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے. آپ چینج کریں اس کو. میرا یہ مشورہ ہے، میرا یہ آئیڈیا ہے چینلز کے لیے کہ ایڈورٹائز کریں. اور دینی مدارس میں اتنی تدریس میں اتنی خواتین ہیں، وہ بہت ووکل ہیں، بہت اپنے اداروں میں وہ اسپیچز دے رہی ہوتی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں. ان کو انوائٹ کریں. اس مقدس مہینے کو پلیز پامال نہ کریں، اس کی سینکٹٹی کو، اس کو مت پامال کریں. آپ کے جو وہ جو قرآن کا ٹائم ہے یا جو آپ کا افطاری سے پہلے کا ٹائم ہے، اس کو ہلے گلے سے مت میچ کریں. وہ ٹائم ہے قبولیت کا. آپ کس رخ کے اندر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ اگر آپ کریں گے، آپ کا چینل زیادہ دیکھا جائے گا. آپ یقین کریں آپ کے ویورشپ بڑھ جائے گی. بالکل، ایک دفعہ یہ فارمولا لگا کے دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بتانا چاہوں گا. احسن خان پاکستان کے بڑے فیمس ایکٹر ہیں اور لڑکیاں لڑکے انہیں بہت پسند کرتے ہیں، ڈراموں میں آتی ہیں. وہ اب جی حال ہی میں ایک ٹی وی پروگرام میں آتے ہیں اور وہاں پر بتا رہے ہوتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کہ آپ ابھی نیٹ فلکس پر جائیں اور یہ 5 فلمیں دیکھیں اور اس کے بعد مجھے بتائیں. اب میں نے تو صرف اتنا وہ شارٹ سا سنا ہے، تو وہ بڑا ٹرینڈنگ کر رہا ہے کہ یہ آخر ہمارا معاشرہ کس جانب گامزن ہے، کہ ہمیں کیا ترغیب کیا دی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ رمضان کے شو کے اندر آئے ہو اور وہاں پر کہہ رہے ہو کہ ابھی نیٹ فلکس پر جائیں اور یہ 5 فلمیں دیکھیں. یہی ٹرینڈ ہے نا یہ نئی جنریشن کا. یہ کیا کرتے ہیں کہ سو جاتے ہیں صبح کے وقت فجر پڑے بغیر. 2 بجے انہوں نے آرڈر کرنا ہے ادھر ادھر سے، وہ برگر اور پیزے اور یہ جو بھی فاسٹ فوڈ ہے. 2-2:30 بجے یا 3 بجے جب تہجد کا وقت ہے، جب تہجد سے لے کے فجر اور پھر اشراق کا وقت ہے، انہوں نے سو جانا ہے. وہ جو قیمتی انہوں نے لینے ہیں، اپنے مارکس لگانے ہیں رزلٹ کارڈ میں، وہ تو انہوں نے ختم کر دینے ہیں. اور سارا دن سونا ہے. ظہر بھی گئی، فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی. اور اس کے بعد انہوں نے عین افطاری کے وقت امی جان نے اٹھانا ہے ان کو، اور انہوں نے یا تو گھر میں افطاری کرنی ہے یا انہوں نے پھر افطاری باہر ہونی ہے. جی وہ ہم چل آؤٹ کر رہے ہیں، ہمارے کچھ دوست آ رہے ہیں، ہم افطاری باہر کر رہے ہیں. یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. نہ عبادات نہ کچھ اور. جس مقصد کے لیے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مہینہ دیا تھا کہ اپنے رزلٹ کارڈز کو ٹھیک کر لو، اپنی مارکنگز کو ٹھیک کر لو، امتحان کا وقت آنے والا ہے، آپ کی ایویلویشن ہونی ہے. قبر میں پڑھتے ہی ایویلویشن شروع ہو جانی ہے. یہ 2 فرشتے لکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو رزلٹ کارڈ کو امپروو کرنے کا مہینہ ہے. آپ کو ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ جو شارٹ کمنگز ہیں آپ اپنا رزلٹ ٹھیک کر لیں، اور جب آپ کا امتحان آئے گا، جب کتاب کھولی جائے گی جو رزلٹ کارڈ ہے آپ کا، تو اس میں اپنی امپرومنٹس کر لیں.
اس لیے یہ مہینہ دیا گیا. اس کو کیا فارم دے دی ہے. اور میں نے یہی کہا نا کہ بہت باعزت طریقے سے, اور میں معافی کی دستگار دوں اگر میں یہ بات کر رہی ہوں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو دین پڑھانے والے, جو ہمارے مفتی حضرات, جو ہمارے پڑھے لکھے دین کے جو بڑے بڑے نام ہیں, انہوں نے اپنا رول صحیح طرح ادا نہیں کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں پر انہیں صحیح طرح سے ادا کرنا بھی نہیں دیا گیا, کیونکہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے جو اس وقت ہمارے سرکمسٹانسز چل رہی ہیں, اگر کہیں پر ڈاکٹر صاحبہ کوئی قابل فہم آدمی ہے, کوئی علم والا آدمی ہے, تو اس کو آگے ہی نہیں لایا جا رہا. اگر کوئی آگے آ رہا ہے تو وہ کوئی اپنا عجیب سا ہی منجن بیچ رہا ہے. اور میرے خیال میں کچھ اس حوالے سے بھی نا جو اوپر لا کے بٹھانے والے نہیں, ارسلان دیکھیں اب تو سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, آپ انڈیویجول لیول پہ اپنا ایک پوڈ کاسٹ بنا کے ڈال سکتے ہیں. اتنے ان گنت مفتی حضرات ہیں, بالکل, وہ اپنے جو واقعی سیریس ہیں اس بات پہ کہ یہ ایک ایمرجنسی ہے, اور کیونکہ وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے کہ تم ادھر, جیسے جج کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے, تم نے کیا میرے بعد تمہیں میں نے بٹھایا تھا مسند پہ, انبیاء کے بعد ہاں, تو تم نے فیصلہ دیا, تو انبیاء کے بعد یہ علماء علماء کی میراث ہیں. بالکل, آف کورس. تو یہ جو ایک سیکٹر آف پاپولیشن ہے جو کہ ہمیں دین کی سمجھ دینے کے اوپر ہے, وہ کیوں نہیں یہ ٹھیکہ لیتے اور یہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے کہ جی قرآن کو سمجھنے کی طاقت ہونی چاہیے. یہ جنریشن کو کیوں بے راہ روی میں وہ چلی گئی ہے, انہوں نے کیا کیا ہے اتنے ڈیکیڈز میں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ انڈیویجول لیول پہ وہ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں اور چیزیں.